اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کسی نعمت کا تقاضا کرے، اللہ سے کچھ توقعات رکھے اور انسان اس کے لیے محنت، جستجو اور کوشش نہ کرے۔ یہ انسان کا جو اپنا رول ہے، جو اپنا کردار ہے، جو اس کو ادا کرنا ہے، وہ ادا کرنے سے گریز کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے۔ بغیر محنت، بغیر کاوش، بغیر قربانی کے اللہ سے نعمتیں مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا، توقعات رکھنا لمبی لمبی، اس کو ہمارے دین کے اندر طول العمل کہا گیا۔ طول العمل کا مطلب ہے کہ بغیر محنت کے لمبی لمبی اللہ سے امیدیں باندھنا، اس چیز کو ناپسند فرمایا گیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ سے کوئی نعمت مانگیں تو ہم اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے جستجو بھی کریں، اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جب بندہ محنت، قربانی، کوشش، جستجو کرتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ محبت سے، خوشی سے اپنے بندے کو نوازتے ہیں۔ بہت مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر، ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی۔ اگر آپ ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سی ایسی آزمائش ہے، زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا نہیں۔ باپ کی طرف سے بھی آزمائش ہے، اسی طریقے سے اولاد کی طرف سے بھی آزمائش ہے، اسی طریقے سے قبیلے اور خاندان کی طرف سے بھی آزمائش ہے، اسی طریقے سے بیوی کی طرف سے بھی آزمائش ہے، اسی طریقے سے بڑھاپے کی بھی آزمائشیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا کچھ کلمات سے، کچھ چیلنجز، کچھ ٹیسٹ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا، کامیاب ہوئے۔ تو نتیجہ کیا ملا؟ اللہ نے انعام کیا، اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کو اس کے نتیجے میں امام بنانے لگا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کی، اور امامت بھی کمال کی امامت، پوری کائنات کی ایک قسم کی امامت۔ آپ ذرا غور کیجئے، تمام مذاہب، تمام ریلیجنز جن کو ہم ہیونلی انسپائرڈ ریلیجنز کہا کرتے ہیں، یعنی ایسے مذاہب جو اپنی نسبت آسمان سے جوڑتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کتاب دی، بنیادی طور پہ تین مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسی طریقے سے اسلام۔ یہ تین بڑے مذاہب ہیں، اور یہ تینوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اون کرتے ہیں۔ ان تینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں نہ، اسی طریقے سے نہ عیسائی ہیں، ولكن كان حنیفا مسلما، وہ کون ہیں؟ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ اور یکروح ہونے والے توحید پرست اللہ کے مسلمان بندے ہیں۔ وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ ہے، آپ ان کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں۔ یہودی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، عیسائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمان تو ظاہر اللہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے نبی۔ اتنی بڑی بات، پوری امت کی اللہ نے، بڑی پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی امامت عطا فرما دی۔
سیدنا ابراہیم علیہ، لیکن کب؟ ایسی قربانیاں، ایسے ٹیسٹ، ایسے چیلنجز، سبحان اللہ، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ پوری ایک زندگی ہے، سبحان اللہ، انسان جب ان کی زندگی کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں ان کے مقابلے میں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے، طالوت اور جالوت کا واقعہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہم پڑھتے آتے ہیں ہر رمضان المبارک میں جب سورۃ البقرہ کا دور ہوتا ہے تو اس واقعے سے ہم گزرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے نبی سے کہتی ہے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک ایسے بادشاہ کو مقرر کر دیجئے اللہ کے حکم سے جن کے ساتھ مل کے ہم جہاد کریں۔ کیوں؟ ہمیں آزادی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اوپر اس وقت جالوت ایک حکمران یا کمانڈر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا، اس کی فوجیں آتی، تباہ و فساد برپا کر دیتی، ہر قسم کی تکلیف، اور اس حد تک وہ تکلیف کا شکار ہو چکے کہ ان کی بس ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نبی سے دعا کرنے کے لیے کہا کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں بادشاہ عطا کریں، لیڈرشپ کرائسس ہے، ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، امام نہیں ہے جس کے ساتھ مل کے یا جس کی قیادت کے اندر ہم جہاد کر سکیں، نقاتل فی، ہم جہاد کریں گے اللہ کی راہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ تو جب بادشاہ مقرر کیا تو اس وقت جو نبی تھے، بعض مفسرین کے مطابق ان کا نام شمویل تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اللہ سے آزادی کی نعمت مانگ رہے ہو، بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے تمہیں لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، اللہ عطا کریں گے لیکن اس کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی، کیا تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں؟ ہمارے ساتھ تو یہی ظلم ہو رہا ہے، ہم تو اس حد تک کرائسس کا شکار۔ بالکل امت کا بھی یہی مسئلہ، آپ دیکھیں کہ ہماری امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لیڈرشپ کرائسس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دیے ہیں، ریسورسز بھی دیے ہیں، افراد بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں ہے سبحان اللہ جس کی قیادت کے اندر مسلمان جمع ہو کے اپنا حق لے سکیں یا جہاد کر سکیں یا اپنا ایٹ لیسٹ دفاع کر سکیں، ممکن نہیں۔ مسلمان کس طرح بٹے ہوئے، بالکل اسی طرح اس وقت یہ حال تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے ان سے یہ کہا کہ ایک شرط ہے، میں دوں گا لیکن لڑنا پڑے گا، جہاد۔ تو نبی نے کہا کہ دیکھو لڑ لو گے، جان کی باسی لگا لو گے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، قربانی دینی ہے ہم انشاءاللہ۔ لیکن آگے چل کے جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو ہوا کیا کہ جب لڑنے کا موقع آیا، جب لڑائی ہونے لگی اور سیدنا طالوت، اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا، جب ان کو بادشاہ مقرر کیا اور ان کو لے کے وہ چلے اور جہاد کے لیے نکلے، تو وہاں پہ سیدنا طالوت نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر فلما فصل طالوت بالجنود قال ان دوبارہ ٹیسٹ آ گیا کہ پہلے تو اللہ نے آزمائش کی کہ گھر سے باہر نکلنا جہاد کے لیے، اس وقت ہی کچھ لوگ پیچھے ہو گئے، باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں، جب تلواریں نکال کے باہر نکلنا ہو بہت سے لوگ پیچھے ہو گئے، بہانے، ایکسکیوزز، بہرحال بہت سے لوگ ساتھ چلے بھی، لیکن آگے چل کے سیدنا طالوت نے کہا کہ دیکھو ہم لڑنے جا رہے ہیں اور رستے کے اندر اللہ تم سے ایک اور آزمائش کریں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں پیاس سے آزمائیں گے، گرمی بہت ہے، سفر لمبا ہے، رستے میں ٹھنڈے پانی کی ایک نہر آئے گی، ٹیسٹ یہ ہے، چیلنج یہ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہے، پیاس لگی ہوگی، پانی نہیں پینا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، جہاد کے لیے بندہ جا رہا ہے، انسان ویسے ہی جب خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ گلا خشک ہو جاتا ہے، پھر سفر ہے، اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، بوجھ کندھوں پر ہے، ایک خوف اور ڈر ہے کہ جالوت جیسے کمانڈر سے جا کے لڑنا ہے، اس کی فوجوں سے لڑنا ہے، کمزور ہیں، ساتھ یہ کہ پانی نہیں پینا۔
فرمایا کہ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. پانی نہیں پینا، اور جس نے پانی پی لیا وہ ہمیشہ نہیں ہو، وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا. یعنی لڑنا ہے اس کے لیے اللہ اس نعمت کے لیے ایک ایک موقع کے اوپر اللہ آزما رہے ہیں، اور بار بار انسان کو اپنے نفس کو کچلنا پڑ رہا ہے. آپ ذرا غور کریں، اپنے نفس کو بار بار کچلنا پڑ رہا ہے، بار بار اس کو اوورکم. پہلے کیا؟ اپنے نفس کو پیش کرنا ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر دوسری دفعہ اب پیاس اور بنیادی ضروریات ہیں ان پہ کمپرومائز کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سے نعمت حاصل کی جا سکے. ساروں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم جان دے رہے ہیں تو کیا پانی نہیں چھوڑ دیں گے؟ بالکل پانی بھی چھوڑ دیں گے. لیکن جب موقع آیا تو کیا ہوا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُ. پانی سامنے آیا، سارے پل پڑے اور خوب پانی پیا، یہاں تک کہ سوائے گنتی کے کچھ لوگ. مفسرین نے مختلف نمبرز لکھے ہیں، ہزاروں کا لشکر تھا، اور بعض مفسرین کے بقول ہزاروں کا لشکر صرف 313 رہ گئے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ وہی 313 کا نمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر بھی فتح عطا کی تھی. یعنی صبر، پیشنس، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول، سیلف ڈسپلن جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جا کے پھر جہاد کیا، اور اس کے بعد جب جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو فتح عطا کی، آزادی کی فتح. تو اب آپ غور کر رہے ہیں کہ اللہ کی سنت کیا ہے. جتنی بڑی نعمت ہے، جتنی بڑی نعمت ہے، اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے، اتنا ہی بڑا ٹیسٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے فتح کی امید رکھتے ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچ کر پوری رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آتے ہیں، اور آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر رہی ہے، آپ اٹھا کے ان کی چادر ان کے کندھوں پہ دوبارہ رکھتے ہوئے پیچھے سے آپ ان کو پکڑتے ہیں، ان کو امبریس کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. اس موقع کے اوپر دلاسا دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رو رو کے سامنے دشمن کھڑا ہے اور لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے اتارتے ہیں. یہ ایک رویہ ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہے، جو بیہیویئر ہے، مجھے اور آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اپنے اندر. چاہے وہ آزادی کی نعمت ہو، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو، اگر مجھے اپنے رب سے کچھ مانگنا ہے تو مجھے اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا. اگر میں کہوں نا کہ مجھے بس بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے، بھی اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو میں دعائیں کر کے یہاں پہ ہی ہم لوگ بیٹھ جائیں اور غزہ بھی آزاد ہو جائے، اسی طریقے سے دنیا ہماری امت کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو قربانی دینی ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو جستجو کرنی ہے، اور ہر موقع کے اوپر ہمیں ہلا دیا جائے گا. ہمارے قدم ڈگمگائیں گے اور ہر موقع کے اوپر، لیکن ایمان والے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو امامت چاہیے، جس کو لیڈرشپ، ہر بندہ لیڈرشپ چاہتا ہے، باقاعدہ لیڈرشپ کی ورکشاپس ہوتی ہیں. ہماری امت کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو لیڈر بنا دیا. سبحان اللہ. کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ. تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ایک قسم کی لیڈرشپ پوزیشن دے دی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو انفلوئنس کروں، انسپائر کروں. میرا ایریا آف انفلوئنس یا سرکل آف انفلوئنس بہت بڑا ہونا چاہیے، ریاست تک ہونا چاہیے. اور آج کل اس کی ایک شکل ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا. کہا جاتا ہے کہ یہ انفلوئنسر ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر. کیا مطلب ہے؟ کہ میں سوشل میڈیا پہ آ کے، میرے اگر 1 ملین یا 2 ملین سبسکرائبرز ہیں تو میں ان کو انفلوئنس کر رہا ہوں، ان کو متاثر کر رہا ہوں، ان کو لیڈ کر رہا ہوں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. اس کے لیے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ چاہیے، 2 کام تم نے کرنے. لما صبروا،
جب صبر کرتا ہے انسان وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور یقین رکھتا ہے. جس بندے کے اندر صبر ہے، پیشنس ہے، بڑا جگرا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ سے لڑنے کا، دنیا کے مصائب اور مشکلات سے لڑنے کا، جس کے اندر جگرا ہے، جس کے اندر یہ ہمت ہے، اور دوسری بات اس کو اپنے اللہ پر یقین، اس کو اپنے گول کے اوپر، اپنے ٹارگٹ کے اوپر، اپنے ویژن کے اوپر سرٹنٹی اور یقین ہے. اللہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں لے آؤ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، انہی میں سے لوگوں کو میں لیڈر چنتا ہوں. ہمیں اپنے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا. ہم لوگ بہت زیادہ انفارچونیٹلی ایک لیڈ بیک نیشن بنتے جا رہے ہیں. لیڈ بیک نیشن کا مطلب یہ ہے کام سے بچنا، محنت نہ کرنا، کسی طریقے سے جگاڑ لگانا، اللہ معاف کر، اصل محنت نہ کرنی پڑی، کوئی جگاڑ کے ذریعے کام چل جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے. ہر چیز کے اندر ہمارا یہ معاملہ ہے. محنت سے بھاگتے ہیں، کاوش سے بھاگتے ہیں، جستجو سے بھاگتے ہیں. اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے ہر چیز کے اندر، چاہے وہ تعلقات ہوں، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ انسان کی اپنی زندگی کی پڑھائی ہو. کوشش ہوتی ہے بس ایوریج پڑھائی ہو، بس دیٹس اٹ. بزنس کرنا ہے بس ایوریج سے بزنس ہو جائے، بس ٹھیک ہے یار، اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر رہا. لیکن آگے بڑھنا، محنت کرنا، جستجو کرنا مشکل لگتا ہے. اللہ سے لمبی لمبی امیدیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں مجھے تو کچھ نہیں مل رہا، فلاں کو اتنا کچھ مل گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا. بھئی آپ کیا کر رہے ہو اس کے لیے؟ اس کی ایفرٹ اور آپ کی ایفرٹ میں کتنا فرق ہے؟ تو ایک چیز ہمیں یہ ڈیولپ کرنی ہے نعمتوں کے حوالے سے. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز جو اس حوالے سے، اور آج کل جو 14 اگست کا دن ہے اس کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں قرآن مجید کا اصول بتاتا ہے، قرآن مجید ایک اصول بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ کچھ مانگے اور مانگ کے نعمت لی جائے تو اس کے بعد پھر انسان کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے. دیکھیں میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ایک بارگیننگ ہے، ایک نیگوشیشن ہے کہ اللہ تو مجھے دے، میں تیرے لیے یہ کروں گا، اللہ تو مجھے یہ عطا کر، میں یہ کروں گا. یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے میرا اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ. جب انسان کوئی نعمت مانگ لے اور اللہ دے دے تو پھر انسان پر بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے. آئیے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، اس مثال سے بات واضح ہوگی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر فرماتے ہیں 7ویں سپارے کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر. قوم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا عیسیٰ علیہ السلام آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کا رب یہ استطاعت رکھتا ہے، یہ اہلیت رکھتا ہے، العیاذ باللہ، کیا آپ کا رب یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک تیار دسترخوان اتار دے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم واقعی سچے مومن ہو. یہ کیسے تقاضے کر رہے؟ آسمان سے مائدہ اتر جائے، آسمان سے ایک تیار شدہ دسترخوان ہو اور ہم اس میں سے کھائیں. کہا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ہم تو اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور ہم یقین کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ سچ بولا. ہم تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہہ رہے نہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اللہ آسمان سے میری قوم کا تقاضا ہے کہ آپ ایک دسترخوان اتاریے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہوگا، ایک نعمت ہوگی، ایک فیسٹیول ہوگا، خوشی کا دن ہوگا، ہمارے شروع کے لیے، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی اور معجزہ بھی ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کا رسپانس ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا. اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں ضرور نازل کروں گا. فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد میں تو اپنا بارگین پورا کر دوں گا. میری اینڈ آف دا بارگین کیا ہے کہ میں آسمان سے مائدہ اتار دوں، میں اتار لوں گا، لیکن اس کے بعد
فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کس نے کفر کیا، ناشکری کی، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے کائنات میں کبھی کسی کو اس طرح کا عذاب نہیں دیا ہو۔ ایک برڈن آ جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے نیگوشیشنز کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو نیگوشیشن بالکل کرنی چاہیے، اپنے رب سے انسان کا تعلق، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کھل کے مانگیں، اللہ سے نعمتیں بالکل مانگیں، آپ کا حق ہے۔ آپ نے اپنے رب سے نہیں مانگنا تو اور کس سے مانگنی ہے؟ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو نازل کر، میں یہ کروں گا، اور اگر اللہ اس کو پورا کر دیں تو پھر آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ جاتی۔ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے آج کے دن کے ساتھ؟ آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی ہم نے بھی پاکستان، یہ ملک جو ہے وطن عزیز، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک نعمت مانگی تھی۔ ہم نے خود اللہ سے تقاضا کیا تھا۔ اور کیا تقاضا کیا تھا؟ ہم نے یہ نہیں کہا تھا اللہ بس ہمیں ملک دے دے، ہم تو ایک ملک میں آلریڈی رہ رہے تھے۔ اللہ نہیں، ایسا ملک جہاں پہ ہم آپ کے دین کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکیں، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا کر، ہمیں آزادی عطا کر، ہمیں اپنا ملک عطا کر، تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ ہم تجھے راضی کر سکیں، بغیر کسی خوف اور خطرے کے، بغیر کسی ریسٹرکشن کے، آزادی کے ساتھ اللہ تجھے راضی کر سکیں، تیری اطاعت اور فرمانبرداری کر سکیں۔ ہمارا یہی منشور تھا نا۔ ہمارے بزرگ موجود ہیں، بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے شاید یہ ٹائم پیریڈ دیکھا ہو، گزارا ہو، یا ان کے بڑوں نے گزارا ہو۔ ہمارا یہی نعرہ تھا، اور اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا کر دی۔ اللہ نے کہا لاؤ میں نے دے دیا تمہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کو آزاد۔ اب ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنے اینڈ آف دا بارگین کو پورا کرنا۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اب ہماری باری ہے اس کو پورا کرنے کی، اور اگر ہم نے من حیث القوم نہ کیا فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں نہ پکڑ لے۔ یہ اسپیشل نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے یہ والی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آزادی کے موضوعات کو بہت مختلف انداز سے بیان کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کے دو ہی مقاصد ذکر کرتے ہیں، اور سبحان اللہ اگر آپ غور کریں یہ دونوں چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ وہ آزادی سے ہے۔ ایک ہے افکار اور نظریات کی آزادی، آپ کے ذہن کی آزادی، میرے اور آپ کے ذہن اور فکر اور سوچ کی آزادی، اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ وہ ہمارے جسم کی اور ہماری جان کی آزادی۔ ان دونوں مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی واقعے کے اندر قرآن مجید میں بار بار منشن کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سب وہ نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اور ان کی بعثت کے دو مقاصد قرآن مجید نے ذکر کیے۔ پہلے جو ذہنی اور فکری آزادی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں، تمام انبیاء۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کسی رسول کو، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ مقصد صرف یہ تھا، وہی کیا تھی؟ اس کا پورا خلاصہ، اس کا کرکس کیا تھا؟ اس کی سمری یہ تھی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ انسان کو تمام ہر قسم کی ذہنی غلامی سے اللہ نے آزاد کیا۔ توحید مجھے اور آپ کو آزاد کرتا ہے، ذہنی سوچ کو۔ وہ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور سجدے کے بارے میں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، کتنے سجدوں سے ہمیں آزادی دیتا ہے جی۔ اور آپ سوچیں ذرا، سبحان اللہ، وہ لوگ، ہم میں سے ایسے لوگ جنہوں نے وہ وقت گزارا، بلکہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، ہم میں سے الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم میں سے یہاں پہ غالباً سارے لوگ ہی ایسے ہیں جنہوں نے بطور مسلمان آنکھ کھولی ہے۔ بہت کم ہوں گے ہم میں سے جنہوں نے واقعی ہو سکتا ہے ایک ایسی زندگی بھی گزاری ہو جو اسلام کے بغیر زندگی ہو۔ واللہ العظیم مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہدایت، اور کتنا انسان کا بوجھ اللہ تعالیٰ انسان کے کندھوں سے اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ یہ جو نبی تم پر آیا نا، اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نبی نے آ کے تمہارے کندھوں سے ایسے ایسے بوجھ اتارے کہ تم حیران ہو سکتے، تم یقین نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک بھائی نے یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ باہر کے ملک میں تھے، انگلینڈ میں، بلکہ فرانس میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا جو فرانسیسی تھا، مسلمان ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، خاص طور پہ مذہب کے خلاف ایک بہت زیادہ نیگیٹو ایموشن پایا جاتا ہے، نیگیٹو سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ اس کو ڈرائیو کر رہا تھا، گھر چھوڑنے جا رہا تھا، تو مسلمان ہو گیا تھا، تو مجھے کہتا ہے احمد، اس بھائی کا نام تھا احمد، اس نے کہا کہ احمد، انگریزی زبان میں اس کو کہا کہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اسلام کی نعمت ہے نا، یہ ہدایت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، تم نے وہ زندگی گزاری نہیں ہے جو بغیر دین اور بغیر اسلام کی ہے، کتنی وہ مشکل، کتنی بھاری، کتنی بوجھل وہ زندگی ہے، ہر نظریہ، ہر سوچ، اور سب سے بڑی بات، انسان اپنے نفس کا غلام بن کے پھر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے کلچرل جو انسان کے اوپر بوجھ ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے عجیب و غریب روایات ہیں، انسان ان سے آزاد ہو جاتا ہے، ہر الٹی سیدھی چیز، ہر نقصان، ہر تکلیف، یعنی ایسے ایسے بوجھ جو انسان کے کندھوں پر ہیں، ذہنی طور پہ انسان ان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ توحید واللہ بہت بڑی نعمت ہے، توحید سے بڑھ کر سبحان اللہ شاید ہی کوئی ایسی نعمت ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا بنیادی مقصد میرا اور آپ کا اس زندگی کا کیا ہے؟ اپنے رب کی بندگی کرنا، توحید۔ اور ہمارا تو یہ خاصہ ہے، ہمارا خاصہ ہے کہ ہم اہل توحید ہیں، اور انفارچونیٹلی آج کل ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو توحید کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے جی توحید ہے، اور ہمیں بہت پتہ ہے کہ جی شرک کیا ہوتا ہے، ہم نے شرک کی ایک دو قسمیں دیکھ لی ہے، بس ہم کہتے ہیں یہی شرک ہے۔ نہیں، جب انسان دیکھتا ہے، پڑھتا ہے توحید کے بارے میں اور شرک کے بارے میں، انسان کو احساس ہوتا ہے یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، اور کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سمٹمز نظر نہیں آتے۔ آپ نے دیکھا نا کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں اے سمپٹومیٹک، کہ ان کے سمٹمز نہیں ہوتے، بیماری ہے، اندر تباہی مچ رہی ہے، کوئی پھر نظر ہی نہیں آ رہا کچھ، یہاں تک کہ انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ جب پھر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے بچنا۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے کی اصلاح، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں، وہ ہے انسان کے جسم اور انسان کی جان کی آزادی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ ابراہیم میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کی جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، آزادی عطا کی۔ تو سب سے پہلے آ کے تمہارے عقیدے، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، اس کو ڈیکنٹامینیٹ کیا، اس کو آزاد کیا، صرف اللہ کا بنا دیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد تمہارے جسم و جان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا۔ ہم دونوں کو یہ نعمتیں الحمدللہ موجود ہیں، میرے اور آپ کے پاس بھی یہ نعمت موجود ہے، اور نعمت کا تقاضا میرے بھائیوں سب سے پہلا اور سب سے بڑا کیا ہے؟ شکر۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور صحیح شکر کیا ہے؟ تین چیزوں کا نام، زبان سے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں اپنی زبان سے، دوسری چیز اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کریں اس دن کے اندر، کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی آزادی بنائے۔ ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ دل میں خوشی بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ بھی شکر سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کے تین ارکان، شکر ایک زبان سے ہے کہ انسان، اب یہ کہ بندہ کہے جی میں دل میں ہے، اپنی زبان سے بھی کہیے الحمدللہ کہیے، خوشی کا اظہار کیجیے، اپنی زبان سے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے دل، اس کا دل سے خوش ہونا، مطمئن ہونا، راضی ہونا اس دن کے اندر، یہ بھی ہمارا یہ شکر ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہ انسان اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بجا لائے، نافرمانی سے بچے۔ انفارچونیٹلی اس دن اتنا کو اوٹ پٹانگ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کی اتنی نافرمانی ہوتی ہے
یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشی، اب یہ بہت بڑا مغربی تصور خوشی کا اور ایک مسلمان کا خوشی کا تصور زمین آسمان کا فرق۔ مسلمان کی خوشی اللہ کے شکر، اللہ کی رضا، اللہ کی حمد و ثنا میں ہے۔ آپ دیکھیں عید کے دن ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم اللہ کا شکریہ بجا لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک نماز ایکسٹرا پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہم عبادات کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں، مسلمان سے تقاضا ہی ہے۔ لیکن ایک مغربی تصور، ایک ویسٹرن کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی خوشی کا مطلب ہے کہ اب انسان کے اوپر کوئی قید نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی یہ تو خوشی کی بہت، وہ جیسے ہے نا کہ ہماری شادیاں بھی ہوتی ہیں خوشی کے موقع پہ، تو وہ ماشاءاللہ نیک اور بزرگ ایسے افراد اور حضرات جو ماشاءاللہ بڑے نیک ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر وہ بھی کہتے ہیں یار یہ آج تو خوشی کا موقع ہے تو ناچ گانے دو، کوئی مسئلہ نہیں یار۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا تصور یہ ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر انسان کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، آزاد ہو جانا چاہیے، جو دل آئے، جو دل میں آئے، جو من میں آئے وہ کر، من کی مان۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارا تصور نہیں۔ باجے بجانا ایکسٹریملی، یہ اتنی پینفل، اتنی تکلیف، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے آیا تصور۔ یعنی آپ بس آوازیں نکال رہے ہیں، اللہ معاف کرے تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو عجیب و غریب طریقے سے۔ پھر وہ ہمارے کچھ نوجوان موٹر سائیکلسٹ جو ہیں، ان کا ایک پورا پریڈ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے جو پروگرامز ہیں وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ گانے چل رہے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں۔ ہماری ساری خوشی اس سبق کو یاد دہانی، جو اتنی بڑی ذمہ داری ہم نے اپنے سر پہ لی ہے کہ ہمیں رب نے وہ آزادی دے دی ہے، اس سبق کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ہمیں خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے اس سبق کو بھی دوبارہ یاد کرنا اور کروانا ہے، لیکن ہم اس ذمہ داری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں آزادی، جو جسم اور جان کے ساتھ ساتھ ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری فہم، ہمارے نظریات، ہمارے عقائد کی بھی اسی طریقے سے آزادی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دل سے خوش بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بجا لانا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔